السلام علیکم، میں سیاح محمود، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ نیلم ویلی کے اندر اس ٹائم تین بڑے مسئلے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جس میں سے جو سب سے بڑا پہلا مسئلہ جو ہے وہ آٹے کا بحران جو پیدا کیا جا رہا ہے۔ لیکن آٹے کا بحران ہے نہیں ہے، لیکن جو آٹا مافیا ہے انہوں نے اس بحران کو جو ہے وہ جنم دیا ہے۔ آٹا آزاد کشمیر کے اندر مہنگا ضرور ہوا، لیکن بحران جو ہے وہ پیدا نہیں کیا گیا۔ لیکن آٹا مافیا جو ہیں انہوں نے آٹا سٹاک کر کے اس کو مہنگے داموں جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر بلیک کے اوپر بیچنے کی کوشش کی ہے، اور دوسری جانب جو گورنمنٹ کا آٹا جو سپلائی ڈپوز کے اندر جو آٹا ہے وہ اس ٹائم ڈپوز کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر آئے روز ٹرک بھر کر وہاں پر لائے جاتے ہیں اور وہاں پر سٹاک کیا جاتا ہے، لیکن عوام کو نہیں دیا جا رہا۔ یہ صرف جو آٹا مافیا ہے ان کی جانب سے یہ بحران پیدا کیا گیا ہے، اور دوسری جانب جو لوکل کمیونٹی ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر تنقید کر رہی ہے۔ بالکل ضرور تنقید ہونی چاہیے، کرنی بھی چاہیے، اور اپوزیشن کو بھی اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، جو کہ اس طرح سے اسٹرانگ آواز جو ہے وہ اپوزیشن نے اسمبلی کے اندر نہیں اٹھائی جیسے کہ اٹھانے کا حق ادا ہونا چاہیے۔ دوسری جانب جو ہمارے ایم ایل اے ہیں میاں عبدالوحید، انہوں نے آواز جو ہے وہ اٹھائی ہے، لیکن اسمبلی کے اندر اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی، لیکن پریس کانفرنسز کر کے یا باہر لوکل کمیونٹی کو جو ہے وہ انہوں نے سہارا دیا، انہوں نے ہمت جو ہے وہ ان کو دی، اور انہوں نے یہ بیان بازی کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آٹا جو کہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے، ان ظالموں نے آٹا مہنگا کر دیا، ان ظالموں نے جو ہے کوئی پہلے مہنگائی کے اندر جو ہے وہ عوام پسی ہوئی تھی، اس طرح کی جو روٹین کے جو بیان بازی ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ لیکن دوسری جانب جو عوام جو واقعی ایک مہنگائی کے اس دور کے اندر عوام مہنگائی میں پس رہی تھی، لیکن آٹا مہنگا کر کے پھر سے جو عوام کے اندر ایک اشتعال انگیزی یا گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ بھڑکایا گیا، اور جو آٹا مافیا نے آٹے کا بحران پیدا کیا۔ کل جو ہے وہ کچھ چھاپے مارے گئے اور آٹا بڑی تعداد میں جو دکانداروں سے اور جو آٹا مافیا ہے ان سے آٹا برآمد ہوا، لیکن عوام کو نہیں دیا جا رہا تھا۔ یہ کہ کوئی کارروائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی کسی سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، جو کہ پچھلے ایک ہفتے سے عوام جو ہے وہ ذلیل ہو رہی ہے اور آٹا ان کو نہیں مل رہا۔ اس کے اوپر جو کہ ایک کارروائی ہونی چاہیے، بلکہ کمیٹی تشکیل دینی چاہیے، تحقیقات کرنی چاہیے کہ آیا کہ وہ آٹا مافیا کون ہیں جو اس طرح کے جو ہے وہ بلیک کے اندر آٹا سمگل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی انکشافات جو ہیں سامنے آئے ہیں کہ گورنمنٹ کا آٹا جو کہ سپلائی ڈپوز کے اندر آتا ہے، وہاں سے آٹا جو ہے وہ بلیک میں نیلم سے مظفر آباد ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مہنگا داموں بیچ کر۔ اور جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ جنگل کے حوالے سے ہے۔ جنگل کا پچھلے دنوں بے دریغ کٹاؤ ہوا، اور تقریباً 300 سے زائد سلیپر جو ہیں وہ وہاں سے سمگل کرنے کی کوشش کی، لیکن محکمہ جنگلات کو بروقت کارروائی کر بھی دی تھی، اور محکمہ جنگلات بروقت پہنچ کر وہاں سے وہ سلیپر کچھ جو ہیں وہ یوٹیز میں ٹرانسفر کیے، اور کچھ سلیپر جو ہیں وہ بغیر نمبر کے وہاں سے غائب ہوئے۔ اب وہ جو ہے وہ علم نہیں ہو رہا کہ وہ جو سلیپر نمبر کے بغیر وہاں سے ٹرانسفر کیے وہ کہاں پر کیے، یا انہی اسمگلروں کو جو ہے وہ واپس کر دیے، یا پھر محکمہ جنگلات نے خود فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سلیپرز کو جو ہے وہ کہیں اور ٹرانسفر کیا، جو کہ محکمہ جنگلات ایک بدنام زمانہ آزاد کشمیر کا ایک محکمہ بن چکا ہے، جو کہ اس کو ہونا نہیں چاہیے تھا ایسے، بلکہ اگر ایماندار یا ایمانداری سے جو ہے وہ وہاں پر افسر تعینات اگر ہوتے ہیں ایماندار افسر، تو میرے خیال میں جو ہے وہ محکمہ جنگلات ایک اچھا اور نیک ادارہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر بن سکتا ہے، اور کیونکہ سب سے زیادہ جو اس ٹائم جو ریونیو جنریٹ کر رہا ہے وہ محکمہ جنگلات ہی ہے، اور انہی جنگلات کی وجہ سے جو ہے وہ آزاد کشمیر کی خوبصورتی اور آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ٹورسٹ اسپاٹس جو ہیں وہ جنریٹ کیے گئے، اور خاص کر نیلم ویلی جو ہے وہ ایک بے تحاشا جنگل نیلم ویلی کے اندر اس ٹائم ہیں، اور نیلم ویلی کے اندر جو ٹورسٹ حضرات آتے ہیں یا جو خوبصورتی ہے یا جو گرینری ہے وہ صرف اس جنگل کی وجہ سے ہے۔ اس کو جتنا زیادہ کاٹا جائے گا، اس کے اوپر کارروائی اگر نہیں کی گئی تو یہ خوبصورتی جو ہے وہ مانت پڑ جائے گی، اور دوسرا قدرتی آفات جو ہیں وہ وہاں پر آئیں گے، کیونکہ پہلے سے ہی جو نیلم ویلی کے اندر ایک بارڈر ایریا ہے اور دوسرا لینڈ سلائڈنگ ایریا ہے۔ جب بھی بارش ہو یا اس طرح کی کوئی قدرتی آفات یا مونسون کی بارشیں جب ہوں تو وہاں پر مختلف جگہوں پر جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے۔ اس کی جو بڑی ریزن ہے وہ صرف جنگل کا بے دریغ کٹاؤ ہے، اور جنگل نہ ہونا جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اگر ایسے ہی یہ جنگل کٹتے رہے تو پھر قدرتی آفات جو ہیں وہ ان سے بچا نہیں جا سکتا۔ تو یہ جنگلات ہی ہیں جو ہمیں قدرتی آفات سے جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ اور تیسرے جو بڑی جو اس ٹائم سامنے چیز آ رہی ہے وہ
8 مقام لاری اڈا ہے جو کہ ایک ناکامی کی طرف وہ جا رہا ہے، اور پچھلے 7-8 سال سے وہ چالو نہیں کیا گیا کیونکہ وہ مکمل ہو چکا ہے اور 3 کروڑ سے زائد کی لاگت اس کے اوپر آئی ہے، اور لوگوں سے زمین بھی واگزار کروائی جن کے انڈر وہ زمین تھی، اور پچھلے آباء و اجداد سے جو ہے وہ وہاں پر کاشتکاری کر رہے تھے، لیکن گورنمنٹ نے وہ زمین خالی کروائی اور ان کے ساتھ کچھ معاہدے کیے، لیکن آج تک ان معاہدوں کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور نہ ہی اس اڈے کو جو ہے وہ چالو کیا جا سکا، اور اس اڈے کو ناکام بنانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ محکمہ بلدیہ خود اس میں ملوث ہے۔ وہاں کے جو محکمہ بلدیہ کے چیئرمین یا سیکٹری جو ہیں وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے، کیونکہ کچھ انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں کہ یہ جو ٹرانسپورٹ مافیا یا جو وہاں پہ بس سٹینڈ جو چلانے والی مافیا ہے یا ٹویوٹا سٹینڈ جو چلانے والا مافیا ہے وہاں سے کوئی بھتہ وصول کرتے ہیں اور اس اڈے کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے۔ اب وہ بھتہ جو ہے وہ یا تو ان کی جیب میں جاتا ہے یا محکمہ بلدیہ خود کچھ ریونیو جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ریونیو جنریٹ کرے تو جو لاری اڈا وہاں پر بنایا گیا ہے تو وہ اس بھتے سے زیادہ جو ریونیو محکمے کو دے سکتا ہے وہ لاری اڈا دے سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر ٹوٹلی جو زمین ہے وہ محکمہ بلدیہ کے انڈر ہے۔ وہاں پر جو دکانیں بنائی جا رہی ہیں یا جو بنائی گئی ہیں یا جو آگے بنانی ہے وہاں پر دکانیں یا بلڈنگز، تو وہ محکمہ بلدیہ کی ہی ملکیت ہوگی، اور وہاں پر جو ہے وہ زیادہ ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری جانب جو وہاں سے بھتہ وصول کیا جا رہا ہے وہ ان کے پرسنل جیب میں جاتا ہے، اور ٹرانسپورٹر مافیا کے اندر جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے، کوئی کارروائی جو ہے وہ وہاں پر نہیں کی جا رہی، اور صرف اس ٹرانسپورٹ مافیا اور بس سٹینڈ مافیا کی وجہ سے بازار کے اندر جو ہے وہ ایک رش بنا ہوا ہے، گندگی پھیلی ہوئی ہے، اور بازار کے اندر جو ہے وہ ٹورسٹ کیونکہ سیاح وہاں پر زیادہ آتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر رش جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، لوکل کمیونٹی اور سیاح حضرات کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا وہاں پر کرنا پڑ رہا ہے، صرف یہاں پر بس سٹینڈ اور ٹویوٹا سٹینڈ کی وجہ سے، کیونکہ مین روڈ کے اوپر مین بازار میں ہی یہ دونوں جو ہے اپنی گاڑیاں پارک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر رش بنتا ہے، اور ٹریفک پولیس یا ایس پی یا جو ڈی سی اور محکمہ بلدیہ جو ہیں ان کا گٹھ جوڑ کی وجہ سے جو ہے وہ اڈا کامیاب نہیں ہو رہا، اور جو کیونکہ محکمہ بلدیہ ایک بااختیار ادارہ ہے، اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے اس لاری اڈے کو کامیاب کرے، اور وہاں سے ایس پی ٹریفک کو لیٹر لکھ کر جو ٹریفک جو وارڈن ہے وہاں پر تعینات کر کے تو اس اڈے کو کامیاب بنایا جا سکے، لیکن جو ہے وہ اس بھتے کی وجہ سے اور اپنی رشتہ داریاں اور تعلقات جو ہے نبھانے کی وجہ سے جو ہے وہ اڈا ناکام ہو رہا ہے۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو وہاں کی صحافی کمیونٹی ہے جو آج تک جو اس کے اوپر آواز انہوں نے نہیں اٹھائی کہ 3 کروڑ روپیہ ایک جگہ پر لگایا گیا، لیکن اب وہ 3 کروڑ روپیہ جو وہاں پر لگایا گیا، جو وہاں کی عوام جو ٹیکس دے رہی ہے، جو وہاں کے جو دکاندار اور وہاں کی جو کمیونٹی ہے جو ٹیکس دے رہی ہے، انہی ٹیکسوں سے جو ہے وہ اڈا وہاں پر بنایا گیا، لیکن جو وہاں کی صحافی کمیونٹی ہے وہ ابھی تک خاموش ہے، انہوں نے ابھی تک اس کی جانچ پڑتال نہیں کی کہ ابھی اس اڈے کے اوپر کتنی لاگت آئی ہے، اور اس اڈے کی زمین جو ہے وہ کتنی تجویز کی گئی تھی، اور اس اڈے کے اوپر جو کام ہوا وہ کتنی زمین کے اوپر ہوا، اور جو بجٹ منظور ہوا وہ کتنے کنالوں کا جو ہے وہ وہاں پر بجٹ منظور ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں 2-3 سٹوریز کر چکا ہوں اس کے اوپر، لیکن کوئی خاطر خواہ کارروائی جو ہے وہ نہیں ہوئی، لیکن الٹا جو ہے وہ دھمکیاں مجھے ضرور دی گئی ہیں کہ اس کے اوپر آواز کیوں اٹھا رہے ہو۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے کہ وہاں کی لوکل کمیونٹی شاید دھمکیوں کی وجہ سے خاموش ہے، یا ان کو آواز نہیں اٹھانے دی جا رہی، یا پھر ان کی نظروں سے شاید یہ اوجل ہے کہ ان کو یہ لاری اڈا نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہے، لیکن جن لوگوں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی، جن لوگوں نے وہاں پر دکانیں بنائی، بلڈنگز بنائی، وہ لوگ ابھی وہ بلڈنگ اور وہ دکانیں وغیرہ بند کر کے وہاں سے موو کر چکے ہیں، کیونکہ روزگار وہاں پر نہیں ہے، اور وہاں پر اڈا جو ہے وہ دور دور تک ابھی تک فی الحال نظر نہیں آ رہا کہ یہ اڈا جو ہے وہ کامیاب ہو سکے یا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ضرور سوال اٹھائیں گے کہ آیا کہ وہ 3 کروڑ روپیہ جو وہاں پر لگایا گیا وہ کس مد میں لگایا گیا، اور کیوں وہاں پر اگر اڈا چلانا نہیں تھا تو وہ 3 کروڑ روپیہ وہاں پر کیوں لگایا گیا۔